اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آج کا خصوصی پروگرام اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ عشق رسول پاک سے سرشار جب ہوئے، عشق رسول پاک سے سرشار جب ہوئے، اپنی عقیدتوں کا گلستان کھلا دیا، اپنی عقیدتوں کا گلستان کھلا دیا۔ سادی تھے، شیخ تھے، وہ حقیقت شناس تھے۔ سادی تھے، شیخ تھے، وہ حقیقت شناس تھے۔ اپنی حکایتوں سے دبستان سجا دیا۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں دبستان سادی، ایک بڑی بلند پایہ شخصیت، تصوف کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بڑی شخصیات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی محبتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو آج کی بڑی شخصیات ہیں، علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے، اور پھر یہ کہ ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو بڑی شخصیات تشریف فرمائیں، جن سے ہم حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جانیں گے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی حکایتوں کے حوالے سے، ملفوظات فرمودات کے حوالے سے، آپ کی شاعری کے حوالے سے، آپ کے ادبی کارناموں کے حوالے سے، اور خاص کر آپ کی ان محبتوں کے حوالے سے جو تصوف کے راستے پر چلتے ہوئے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طے کرتی ہیں، منزل پاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پہلی شخصیت، ایک بلند پایہ شخصیت کہ آپ نے ہمیشہ ARY کے پروگراموں میں بیٹھ کر بھی لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے، اور آپ نے خانقاہی نظام میں، آج کے خانقاہی نظام میں جہاں اعتماد اور عقیدت کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، وہاں بھی لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب۔ قادری صاحب جہاں استاد ہیں، باقاعدہ درس اور تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، وہیں قادری صاحب کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نے سندھ کے صوفیہ کرام کی خدمات اور ان کے کردار پر باقاعدہ مقالہ تحریر فرمایا۔ PhD کا مقالہ آپ کا یہی تھا، اور آپ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے تصوف کے راستے پر اور پھر دین کی نسبت سے لوگوں کی خدمت کا فریضہ آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں، آپ کی شخصیت کے بے شمار حوالے، اور ہر حوالہ بہت ہی معتبر حوالہ، محترم علامہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ پروفیسر صاحب کی بے شمار خوبیاں، ان میں سے آپ کا طرز تکلم اتنا خوبصورت کہ ہم اور آپ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ الفاظ کی خوبصورت بنت آپ کا ترائے امتیاز ہے۔ پروفیسر صاحب نے مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دی ہیں، جن میں تعلیم کے شعبے میں خاص کر آپ کی خدمات ہیں، جن کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ آپ آج بھی ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ہیں، یعنی میٹرک بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ آپ سندھ میں جو تعلیم بورڈز ہیں ان کے چیئرمینوں کے چیئرمین ہیں، اور آپ انٹر بورڈ چیئرمینز کمیٹی جو ہے، کمیٹی آف چیئرمینز، اس کے پاکستان میں چیئرمین ہیں۔ یہ تو وہ آپ کے عہدے اور آپ کے اعزازات ہیں کہ جو آپ کو حاصل ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ QTV کے ناظرین، ARY کے ناظرین دنیا بھر میں پروفیسر صاحب کو آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے اور علمیت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میں محترم پروفیسر علامہ انوار احمد زئی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پہلو سے آپ کی شخصیت کے، آپ کی ذات کے کس پہلو سے گفتگو کا آغاز کریں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابتدائی زندگی ہے، خاندانی پس منظر ہے، آپ نے کن لوگوں سے جو ہے وہ سیکھا ہے، ذانوی تلمذ کن کے سامنے طے فرمایا، یہ ارشاد فرمائیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت شیخ شرف الدین
جن کا لقب مصلح الدین اور سعدی آپ کو کہا جاتا ہے. ایک شرف الدین بو علی شاہ قلندر بھی ہوئے ہیں جی، وہ بو علی شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے. اس نام سے مشہور. ان کو بھی شرف الدین کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں، بو علی شاہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. اسی طرح حضرت شیخ سعدی ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کو بھی لوگ شرف الدین کے نام سے تو کم جانتے ہیں، شیخ سعدی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ان کے ساتھ جو لقب لگتا ہے وہ اتنا زیادہ شہرت پا لیتا ہے کہ لوگ اصل نام سے واقف نہیں ہوتے مگر ان کے لقب سے واقف ہوتے ہیں. تو مصلح الدین تو ان کا لقب ہے جی. اور آپ کی جو ولادت شریفہ ہے وہ ایران کے ایک شہر شیراز سے تعلق رکھتی ہے. ماشاءاللہ. اور شیراز میں ویسے بھی اور بھی کئی شعراء پیدا ہوئے، بڑا نام انہوں نے حاصل کیا ہے. اور شیراز ایک ایسی زمین اور خطہ ہے کہ جہاں نامور مشائخ اور صوفیہ پیدا ہوئے جن کا دنیا میں نام ہوا بڑا. حافظ شیراز آپ دیکھیں. اسی طرح حضرت شیخ سعدی شیرازی کہلاتے ہیں. ان کے جو ولادت کا سال ہے اس میں کچھ اختلاف بھی ہے. ویسے تو 589 عرف عام میں مشہور ہے، لیکن اکثر ان کے ولادت پر خاموشی اختیار کی گئی ہے. البتہ سن وفات جو ہے وہ عام ہے زیادہ. تو شیراز میں آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. آپ کے والد ماجد جو تھے وہ خود درویش صفت شخصیت تھی، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا ہے، اکثر بزرگوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. سلسلہ چشت میں کئی بزرگ ہوئے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا شہرہ عطا فرمایا کہ والد کا سایہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے علم کی سطح پر جو مقام حاصل کیا ہے وہ بہت بڑا مقام حاصل کیا. یہی حضرت شیخ سعدی شیرازی کے ساتھ ہوا کہ کم سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. اب ایک چیز اور ہے، بعض اوقات لوگ یہ سوچتے بھی ہوں گے کہ سعدی کیوں کہا جاتا ہے. جی ہاں، جی بالکل. تو بات یہ تھی کہ ان کے دور میں جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ایک بادشاہ تھے مظفر الدین، ان کے دور میں ان کی پیدائش ہوئی. لیکن اس کے بعد ان کے ایک بھائی ابو بکر بن سعد بن زنگی وہ سلطنت پر بیٹھے. ان سے ان کو ایک رغبت تھی، ایک محبت بھی تھی، اور چونکہ یہ یتیم ہوئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. اچھا. شیخ سعدی شیرازی کو جیسے پرورش کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا پھر ذکر بھی محبت سے کیا ہے ان بادشاہ کا. تو ان کے حوالے سے انہوں نے اپنا تخلص سعدی فرمایا، سعد بن زنگی کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے سعدی کے نام سے وہ مشہور. مصلح الدین آپ کو کیوں کہا گیا؟ مصلح الدین اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بات آ جاتی ہے، مصلح کے حوالے سے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کرنے والے. اب ظاہر ہے کہ صوفیہ نے اصلاح کا جو کام کیا ہے وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ان کی نثر سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی نظم سے ظاہر ہوتا ہے. اور شیخ سعدی نے جو کتابیں لکھی ہیں 750 سال پہلے گلستان و بوستان مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. میں خود جب بچہ تھا اور قرآن شریف کی تعلیم میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میرے والد ماجد نے گلستان و بوستان مجھ کو پڑھایا. یہ ادب کی اعلیٰ ترین درجے پر فائز کتابیں ہیں. جی ہاں، بالکل. یعنی کہ فارسی زبان میں اس کو بڑا یعنی کہ مقام حاصل ہوا ہے. تو وہ گلستان و بوستان میں حضرت شیخ سعدی شیرازی نے جتنا بھی کام کیا ہے آپ دیکھیں وہ اصلاحی کام ہے. صوفیہ کی شاعری کیا ایک بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ ان کی شاعری کہیں سے بھی فالتو نہیں ہوتی. صحیح. وہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی. صحیح. وہ تو ایک بڑا میسج ہوتا ہے، صحیح، بڑا پیغام ہوتا ہے. چاہے وہ مولانا روم ہو، چاہے حافظ شیراز ہوں. ٹھیک ہے نا. اب علامہ اقبال نے خود ہی کا تصور پیش کیا، حافظ شیراز نے اپنی جگہ ایک تصور پیش کیا، شیخ سعدی نے اپنی جگہ ایک اصلاح کا کام کیا. ہر ایک صوفی شاعر نے اپنے اپنی جگہ میں لوگوں کو پیغام دیا، تو اصلاح کی ہے نا. تو ان کا لقب جو ہے مصلح الدین جو ہے. پروفیسر صاحب، جو بڑے لوگ ہیں تاریخ میں جن کے نام ہے، جن کے کارنامے ہیں، انہوں نے سیکھا بھی اور سکھایا بھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو گلستان و بوستان پڑھ لیتا ہے وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، وہ کیونکہ سیکھا. میں آپ کے تلامذہ کی نسبت سے جاننا چاہتا ہوں، وہ شاید فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آدھ چیز ذرا سی اس حوالے سے بھی سامنے آ جائے
اس لیے کہ یہ جو محفل ہے، یہ جو نشست ہے، جی ہاں، یہ اصل میں سیکھنے کی نشست بلا ہے۔ شک، بلا شک۔ ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اعادہ کر رہے ہیں حضرت شیخ سعدی کا جو اصلاحی پہلو اور انداز جی تھا اس کا بھی۔ تو دو تین چیزیں ذرا سی ہم کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ شرف الدین والی بات جو حضرت نے فرمائی، جی سر، اس کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو مشرف الدین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، شرف ایک جگہ ہے، ہوں، ایک مطلب مقام ہے، ہوں، اور وہ پھر مقام اعلیٰ اور اولیٰ پر آئے، ہوں، تو یہ جو مصلح الدین کا آپ نے تجزیہ فرمایا، جی سر، شان نزول اس کی بتائی، تو ساتھ ساتھ مشرف بھی ایک جگہ ہے۔ اچھا، دوسری بات میں عرض کروں حضرت ہی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ان کے سال ولادت پر یقیناً اختلاف ہے، لیکن اکثر نے 589 کے ساتھ 580 کو بھی کہا ہے۔ مطلب 89 بھی اور 80 بھی ہے۔ آپ کی اجازت سر، ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ایک وقفے پر جانا چاہتے ہیں، ضرور، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے دونوں معززین سے، دونوں عالم سے جو آج کے دور کے عالم ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں، ان سے مزید سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دبستان سعدی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے حوالے سے ان کی نسبتوں سے گفتگو کرتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم آج کے دور کے جو بڑے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور دنیا بھر میں موجود نہ جانے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ آج کے جو بڑے لوگ، آج کی بڑی شخصیات تشریف فرمائے، محترم حضرت ڈاکٹر پروفیسر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب اور محترم حضرت پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ہم ان سے جان رہے ہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ اور ہم جب وقفے پہ گئے تو گفتگو کا سلسلہ کچھ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بعد میں القابات ملے، ان میں جہاں مصلح الدین تھا، وہیں شرف الدین سے مشرف الدین بھی سر آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا ایک اور بات بھی اچھا ہوا کہ آپ نے جو ارشاد گفتگو فرمائی تو اس سے محمیز بھی ہوئی کہ یہ آپ ہمارا جو یہ پروگرام ہے نا، آپ کا جو یہ پروگرام ہے، اور ایئر وائی کیو ٹی وی کے ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان کا غالباً بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ نمبر ایک، جو لوگ بہت پہلے سے ان سب چیزوں کو جانتے ہیں ان کا اعادہ ہو جائے، ریکیپیچولیشن، جو نہیں جانتے وہ متعارف ہو جائیں، اور تیسری بات ہے کہ ایک بحث چھڑ جائے تحقیق کی کہ یہ بھی کہا گیا تھا، وہ بھی کہا گیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں کہ اور آگے ان عنوانات کے تحت سفر اگر کریں تو کون کون سی منازل آتی ہیں۔ 1589، 1589 اور 1580 یہ دونوں آپ کی 15 نہیں، 500 سوری، جی ہاں 500، دیکھیے جی ہاں سر، 580 اور کے لیے نواسی، جی ہاں، جو جدید تحقیق ہے، اور میں اس کا حوالہ بھی معارف میں اسلامیہ 1500 پہ چلا گیا جو ابھی آیا بھی نہیں ہے، جی ہاں، پنجاب یونیورسٹی کے جو تحقیقی ادارہ ہے معارف اسلامیہ، اس کی جدید تحقیق، جس کے مطلب یہ کہ جلد میں یہ بات موجود ہے کہ اجماع اس پر ہوا کہ 580 اور 589 بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا نا، جا رہے ہوتے ہیں تو اپنا اتنا قد و قامت نکال چکے ہوتے ہیں کہ پھر لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، کون تھے، کیا نام تھا اور کیسے۔ تو ایک تو یہ کہ 580، پھر یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 111 سال تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس طرح کم و بیش 691 میں، 580 691 میں آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور اس میں بھی پھر آگے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 30 سال تک انہوں نے تربیت حاصل کی، 30 سال تک اسفار کیے، 30 سال تک تدوین اور تصنیف کی، اور 21 سال آخری جو ہیں وہ پھر چلے گئے تصوف کی طرف اور ایک گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس میں کچھ 12 سال کہتے ہیں، کچھ 21 سال کہتے ہیں۔ ادھر اسی طرح جہاں تک آپ کے تخلص کا تعلق ہے تو یوں بھی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ آپ کے والد گرامی کا انتقال جب ہوا تو آپ تقریباً 10.5 11 سال کے تھے، لیکن یاد رہے ان کے ملفوظات، مخطوطات اور حکایات میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ ان کے والد نے ان کی اس
عمر تک میں بھی خاصی تربیت کر لی تھی. اچھا. تہجد پر اٹھانے کا حوالہ بھی موجود ہے. اچھا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد آ جائیے تو یہ جو اس وقت ان کے ایک رفیق ان کے جاننے والے تھے جسے ایوان اقتدار سے تعلق ان کا تھا, تو ان کا نام سعد بن زنگی تھا. اچھا. پھر یہ ہوا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے پوری طرح ان کی اعانت کی اور یوں سمجھ لیجئے کہ اتالیق جیسا کردار اور رول ادا کیا. ماشاءاللہ جی. تو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے پھر اپنے نام کے آگے شرف الدین کے ساتھ سعدی, اور پھر سعدی اتنے معروف ہوئے کہ بہت زیادہ. یہ بعد میں یہ بادشاہ بھی ہو گئے تھے, لیکن چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا سعد بن زنگی کا. تو ان کے صاحبزادے ابو بکر بن سعد بن زنگی جو تھے, انہوں نے ان کی کفالت اور ان کی نگرانی نگہداشت کا کام جاری رکھا. تو یہ ایک تسلسل سے یہ کام بھی ہو رہا تھا. جہاں تک آپ کے اساتذہ کا یا سیکھنے کا تعلق ہے تو 3 چیزیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب آپ شروع ہی میں انہیں بغداد بھیج دیا گیا تھا. اچھا. یاد رہے کہ بغداد اس وقت وہ جگہ تھی جس کو علم اور فضل مرکز تھا, مرکز تھا. جی سر. آج بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, یہ کہا گیا ہے. یعنی چاہے وہ تصانیف کی بات ہو یا کتب کی بات ہو یا مدارس کی بات ہو, تو وہاں بھیج دیا گیا تھا. تو شروع ہی میں پھر ان کی یعنی ابتدائی تعلیم تو یہاں ہو گئی تھی شیراز میں, وہاں سے وہاں گئے ہیں تو خاصا منضبط ہو گیا تھا ان کا علم. شروع میں ابتدائی تعلیم گھر سے ہو گئی, ہاں پھر شیراز میں. جی شیراز سے ہوئی نا. گھر سے تو وہ ہو گئی جو ان کے والد نے ارشاد فرمایا تھا. شیراز ہی ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے سر, اس کی بڑی پہلی اینٹ وہاں رکھ دی گئی تھی. جی ماشاءاللہ. عائشہ فرمائیے. اس کے بعد پھر جب آئے تو ابن جوزی بھی آپ کے اساتذہ میں, اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں سر. یا میں پھر ایک بات عرض کر دوں قارئین کے لیے کہ وہ پھر محمیز ہو جائے کہ آگے چلے. ایک جگہ یہ بھی ہے تحریر کے حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استفادہ کیا. یہ چیز تحقیق طلب ہے, اس میں تفصیل سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 میں ہوئے, 20 سال چھوٹے تھے. ٹھیک. 470 میں, اور 90 ایک عمر بتائی گئی ہے. آپ اسے اور اگر 100 بھی ہو قریب قریب تو 570 میں آپ کا وصال ہو گیا. 580 میں آپ پیدا ہوئے یا 589 میں پیدا ہوئے. تو یہ درایت کے اصول پر بات نہیں آتی کہ یہاں آپ آئے ہوں. تو یہ ایک ایسا ریسرچ کا پوائنٹ ہے, اور یہی اس پروگرام کا حصہ ہے کہ جسے جو چیز مل جائے اسے وہ آگے تحقیق کی طرف لے جائے. صحیح بات. اور وہاں سے پھر واپس. ماشاءاللہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تصوف کے مدارج طے فرمائے, آپ کو شیخ کے درجے پر فائز کرتے ہیں, تو یہ جو تصوف کا سفر آپ نے طے فرمایا, ان میں کن سے مستفید ہوئے اور یہ مراحل کیسے طے فرمائے, یہ ارشاد فرمائیے. جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ اس لیے غلط ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال 561 ہجری ہے. جی. جبکہ ان کا جو پیدائش کا ہے وہ تو بہت بات کی بات ہے, لہٰذا وہ تو تحقیق کو نہیں پہنچ رہا, ثبوت کو. البتہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں, ان کے ساتھ آپ کی پیری مریدی کا تعلق ہے. ماشاءاللہ. یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے پیر و مرشد ہوئے. ماشاءاللہ. انہوں نے خود ایک جگہ اپنی کتاب میں فرمایا کہ میرا پیر دانائے فروخ شہاب. ماشاءاللہ. جی ہاں. اور ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کشتی کے ایک سفر میں تھا شیخ شہاب الدین کے ساتھ, تو انہوں نے مجھ کو نصیحت کی, یعنی اپنے مرید کو نصیحت کی کہ دیکھو 2 باتیں یاد رکھنا, ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا, صحیح, اور خود کو دوسرے سے برتر نہ سمجھنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بولا یہ مجھے بڑی انہوں نے نصیحت کی جو مجھ کو یاد ہے. تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے شیخ ہے, مرشد ہے. اس وجہ سے آپ سہروردیہ سلسلے میں بھی آ گئے, شیخ سعدی شیرازی. تو تصوف کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو سلسلہ سہروردیہ ہے آپ کا. پھر جتنا آپ نے اپنی کتابوں میں گلستان و بوستان میں حکایات جو بیان کی ہیں اس کے اندر بھی تصوف کا ذکر ہے, کیونکہ اس کے چیپٹرز ہیں مختلف. ایک چیپٹر تو وہ ہے جو بادشاہوں سے متعلق ہے, ایک چیپٹر وہ ہے جو صوفیہ سے متعلق ہے, قناعت سے متعلق ہے. تو اس قسم کے جو ابواب آپ نے اپنی کتابوں میں باندھے ہیں
وہ تصوف کے حوالے سے جب باندھے تو اس میں انہوں نے صوفیہ کا دستور العمل کو بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں فقر کا کیا ہے، ان کے ہاں قناعت کا تصور کیا ہے، ان کے ہاں صبر و شکر کا تصور کیا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا. چونکہ بہرحال عالم دین تو تھے ہی آپ، لیکن ایک صوفی کی حیثیت سے، صوفی شاعر کی حیثیت سے آپ کو ایک بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہے اور آپ کو کرامات بھی حاصل رہی ہیں. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت امام شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے حوالے سے واقعہ بیان کیا ہے. انفاس العارفین میں بیان فرمایا کہ میرے والد نے فرمایا کہ میں ایک گھر سے نکلا درس سے فارغ ہو کر، تو شیخ سعدی کے اشعار گنگنانے لگا. تو 2 اشعار تھے ان کے، آخری مصرع میں بھول گیا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو 3 مصرے تو مجھے یاد تھے، آخری مصرع میں بھول گیا. تو سامنے سے ایک بارش بزرگ آ گئے فوراً، اور انہوں نے مجھ کو آ کے وہ آخری مصرع یاد دلایا. اچھا آخری میں یاد. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، اپنا واقعہ تجربہ بیان کر رہے ہیں، مشاہدہ اپنا. تو انہوں نے جب مجھے وہ مصرع یاد دلا دیا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو پان پیش کیا. تو انہوں نے کہا کیا یہ مصرع یاد دلانے کی اجرت ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو کہا میں نہیں کھاتا. انہوں نے کہا بزرگ نے میں پان نہیں کھاتا. پھر انہوں نے کہا مجھے جلدی جانا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی جانا ہے. کہا نہیں مجھے زیادہ جلدی جانا ہے. یوں کہہ کر انہوں نے جو قدم بڑھایا تو اس سڑک کے آخری حصے پہ پہنچ گئے، یعنی کہ جیسے کوئی طے کر لیا اس کو. تو کہا کہ میں نے پیچھے سے ان کو آواز دی کہ حضرت مجھے اپنا نام تو بتاتے جائیے. تو کہا سعدی ہمی فقیر است، سعدی میں ہی تو ہوں. یعنی وہ ایک روحانی طور پر وہ تشریف لے آئے وہاں پر. اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم حضرت شاہ عبد العزیز کے دادا محترم فرما رہے ہیں. جی ہاں سند کتنی بڑی ہے. شاہ ولی اللہ اپنے والد کے ملفوظات میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے والد کے حوالے سے. جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ سعدی کو تصوف میں ایک ایسا مقام بھی حاصل تھا کہ آپ روحانی طور پر وہاں پہنچ گئے. اور آپ نے مصرع بتا دیا، علم کرائے حق نہ نمایت جہالت است. ٹھیک ہے نا. وہ اشعار یوں تھے کہ جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا تو نے جو کچھ بھی کیا وہ عمر ضائع کیا. ٹھیک ہے نا. جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، کہ عشق کے راز کے سوا جو کچھ پڑھا وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. سعدی بشو تو لوح دل از نقش غیر حق، اے سعدی تو اپنے دل سے غیر حق کا نقش مٹا دے. علم کرائے حق نہ نمایت جہالت است. یہ آخری مصرع وہ بھول گئے تھے تو شیخ سعدی کی روح نے آ کر اس کو یاد. اچھا میں پروفیسر صاحب آپ سے مطلب یہ اس پروگرام کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو، ان کی نسبت سے بات کریں، اور ہم ان کی جو شاعری ہے اور وہ شاعری کے جو کہ تصوف پر، روحانیت پر اور عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی، اس پر ہم گفتگو نہ کریں تو اس کے اثرات آج تک قائم ہیں اس شاعری کے. آج بھی ہم یہ کلام نہ صرف سنتے ہیں، گلستان اور بوستان کی بات ہو رہی ہے، یہ بعض جگہ لازمی نصاب میں شامل ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اس پر گفتگو ہو. جی ہاں، بے حد اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ تو ان کی ذات کا استعارہ ہے، بلا شک حوالہ ہے اور اتنا کام انہوں نے کیا بے شک حضرت شیخ سعدی نے. لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں، اور بندے سعدی بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی اس میں شامل رکھی، تب جا کے ہم مثلث کو پورا دیکھ پائیں گے. جہاں تک بوستان کا تعلق ہے نا، یہ گلستان سے پہلے آئی ہے، 1 سال پہلے. اچھا 655 ہجری میں، اور 656 میں پھر گلستان آئی ہے. بوستان جو ہے وہ نظم ہے، شاعری ہے. ابتدا اس کی حمد سے ہے، اس کے بعد نعت ہے، اور اس کے بعد 10 ابواب ہیں، ٹھیک، جس میں الگ الگ کیفیات بیان کی گئی. سر ہم گلستان اور بوستان پر بات کریں گے، لیکن آپ کی اجازت سے، آپ دونوں حضرات کی اجازت سے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے. ناظرین کرام، وقفہ چھوٹا ہی ہے، حاضر انشاءاللہ ہوتے ہیں ہم تھوڑی سی دیر کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں دبستان سعدی کے ساتھ. آج حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب اور محترم علامہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہیں. وقفے پہ گئے سر، تو آپ ارشاد فرما رہے تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے گلستان اور بوستان کی نسبت سے. جی ارشاد فرمائیے سر. بوستان میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے آئی ہے، 1 سال پہلے، اور اس کا سن 655 بتایا جاتا ہے. اس کے بعد 656 میں گلستان.
میں بوستان کی بات یوں کر رہا تھا کہ اس میں پہلے حمد ہے اور پھر نعت ہے اور اس کے بعد 10 ابواب ہیں ماشاءاللہ جی. اور 10 ابواب منظوم میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآنی اور سیرت کے حوالے ہیں بلکہ قدماء کے جو بھی کام ہیں کارنامے ہیں وہ، اور پھر اس عہد کی ایک ایسی تصویر بنی ہے منظوم تصویر کہ جسے آپ تاریخ کی بہترین تصویر کہہ سکتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. یعنی پند اور نساء اور کسی طرح کی تہذیب اور اخلاق اور تدریس اور تعلیم اور تربیت یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو ایک پھیلی ہوئی چیز ہے یہ ان کے مطالعے اور اسفار دونوں کی دلیل بنتے ہیں. گلستان میں آئیے تو گلستان کا کمال یہ ہے، گلستان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہے تو نثر میں لیکن اس میں نہایت عمدگی سے شاعری کو بھی بیان کیا گیا ہے. میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ شاعری کے پیوند لگائے گئے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ شاعری کے ستارے جڑے گئے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات، سبحان اللہ. تو شعری ستارے بھی اس میں موجود ہیں. یہ یاد رہے کہ نثر ہے اور موضوع ہے کیا؟ پند، نصیحت. نصیحت اتنی خوش چیز ہوتی ہے کہ لوگ اس سے فرار حاصل کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بہت ہو گئے، وائز بنے ہوئے ہو، دوست بنو. لیکن آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا کہ لوگ مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، اس میں جتنی کشش ہے، جتنے حوالے ہیں اور سادگی ہے، بیان کی سادگی ہے. اب میں یہ عرض کروں کہ ایسا کیوں ہے. ارشاد. دیکھیے 656 ہجری میں آپ کا بغداد تاراج ہو گیا تھا. ٹھیک. اور پوری امہ، مسلم امہ خاص طور سے علمی دائرہ وہ تشکیک کا شکار تھا، محرومی کا شکار تھا. ٹھیک. حوصلہ ہار رہا تھا. ٹھیک. اس وقت انہوں نے یہ کتاب جو سادگی کے ساتھ پھر کھڑے ہونے اور پھر استقامت حاصل کرنے اور پھر اخلاقی جرات حاصل کرنے کے لیے کی. اور اس میں بھی پہلی ابتدائی جو چیز ہے وہ تو چہرہ ہے لیکن 8 ابواب ہیں اس میں. اور دیکھیے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ گلستان وہ کتاب ہے کہ جو فارسی میں تو لکھی گئی لیکن دنیا کی جتنی زیادہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، فارسی کی کسی کتاب کا نہیں. ماشاءاللہ. میں پروفیسر صاحب حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کی نسبت سے، آپ کی فیملی کی نسبت سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ والد صاحب کا انتقال کم عمری میں ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اسفار بھی فرمائے، آپ بغداد شریف بھی تشریف لے کر گئے. اس کے علاوہ آپ کے تلامذہ کی نسبت سے بھی یہاں پر ارشاد کیا گیا. آپ کی اپنی فیملی، کیونکہ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عمر عزیز کے ایک بڑا حصہ جو ہے، آخری حصہ جو ہے وہ گوشہ نشینی میں بھی گزارا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تصوف کے مدارج آپ مزید طے کرتے چلے گئے. اس نسبت سے ارشاد فرمائیے. دیکھیے جہاں تک سفر کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اور علم کے حوالے سے بزرگان دین کے سفر بھی اسی طرح ہی رہے ہیں. بلا شبہ ان کی سیاحت بھی ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ بغداد شریف میں آئے، مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی، وہی مدرسہ ہے جہاں حضور غوث اعظم نے بھی تعلیم حاصل فرمائی تھی اپنے زمانے میں. تو اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے اور شیخ سعدی بھی وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں. ظاہر ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا گوشہ نشینی، گوشہ نشینی بھی بزرگوں کی جو ہے وہ ایک پیغام ہوتی ہے. وہ گوشہ نشینی بھی اگر رہتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، بلکہ پھر بھی کوئی فائدہ ان کا لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے. ایک بڑا واقعہ مجھے ایک اہم یاد آ رہا ہے، بڑا چھوٹا، مگر دیکھیے کہ آپ کا دور شروع کا گزرا ہے غربت میں، ٹھیک ہے نا. اب آپ خود فرماتے ہیں کہ کوفہ کی جامع مسجد سے میں نکلا ہوں تو اس وقت میرے پیر میں جوتے نہیں تھے، میں ننگے پیر تھا. تو مجھے ذرا دل میں وہ تھا کہ دیکھیے میری حالت کیا ہے کہ میرے پاس تو جوتے بھی نہیں. جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میرے پیر تو سلامت ہیں. میں تو جوتوں کا گلہ کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے. تو اس میں بھی کتنے بڑی نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں جو ہے صحیح سلامت اعضاء عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بزرگوں کی فیملی کے حوالے سے، گھرانوں کے حوالے سے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی اولادیں ہوئی ہیں، سلطان اولاد وغیرہ، مگر جو شعور عام حضرت مولانا روم کو حاصل ہوا ہے وہ ان کی اولاد کے حصے میں نہیں آ سکا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت شیخ سعدی کا بھی گھرانہ ہے اپنی جگہ، لیکن وہ شہرت کہ جو حضرت شیخ سعدی کو حاصل ہوئی ہے پھر وہ اپنی جگہ. آپ کے صاحبزادگان جو ہیں دونوں وہ تھے تو اسی راستے پہ تصوف کے، لیکن وہ شہرت حاصل نہیں کر سکے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھیے کلام
اور بیان یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ویسا ہی اولاد کے پاس بھی رہا ہو. ٹھیک ہے نا, زیادہ تو رہتا ہے اولاد کے پاس کہ وہ ان پر مشن پر گامزن ہے, لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ جو خدا داد صلاحیت اللہ کی طرف سے باپ کو ملی ہوئی ہے ویسا ہی بالکل منوعن جو ہے وہ اولاد کے پاس بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے آپ اگر آپ دیکھیں تو ان کا گھرانہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ وہ شعرا کہ جو شیخ سعدی کو ملا وہ نہیں. پھر آپ اب یہ بھی تو آپ دیکھیے, شیخ سعدی کا کلام تو بہت بڑا ہے, لیکن وہ جو 4 مصرے ہیں بلغ العلا بکمالہ, وہ تو ہر نعت خواہ کے زبان پر رہتے ہیں, بچہ جو ہے ان کو پڑھتا رہتا ہے, یاد کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایک دم شعرا ہم حاصل کر لیتی ہیں. تو شیخ سعدی کے حوالے سے یہ ہے کہ گوشہ نشینی بھی ان کی اختیار ہوئی, لیکن پھر بھی ان کی ذات پاک سے جو ہے لوگوں کو بڑا فیض. سبحان اللہ. سر ہم بزرگان دین کی نسبت سے ان کے فرمودات, ان کے ملفوظات کا تذکرہ کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حکایتوں کی بات ہوتی ہے. ایک تو یہ حکایت اور ملفوظات کا فرق ارشاد فرمائیے. بڑا واضح فرق ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب نے ابھی خوبصورت ایک حوالہ دیا تھا کہ حضرت شیخ سعدی خود تصرف فرما کے تشریف لائے اور چوتھا مصرع جو ان کا اپنا تھا وہ یاد دلا دیا. یاد رہے کہ ابھی جو حضرت نے وہ ربائی فرمائی ہے, 4 مصرے فرمائے ہیں, اس میں بھی چوتھا مصرے میں آ کے شیخ سعدی رک گئے تھے. بڑا مشہور تشریف لائے اور چوتھا مصرع صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. تو کیا نسبت سے نسبت ہے آپ کو, نسبت حضور سے, اور پھر آپ اس کی ترسیل فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک حوالہ ہے. دوسری بات میں عرض کروں کہ آپ نے حکایات اور ملفوظات کا فرق کے لیے کہا ہے, جو کہ آپ جانتے ہیں, مجھے امتحان میں ڈالا ہے. میں عرض کروں, دیکھیے حکایات کسی بھی نوعیت کا بیان ہے, وہ خود میں لکھوں یا کسی اور سے لکھواؤں. ملفوظات میں ارشادات کو کوئی اور تحریری صورت دیتا ہے تو وہ ملفوظات ہوتے ہیں, اور پھر نظر ثانی ان کی اگر ہو جائے تو پھر وہ حکایات میں بھی بدل جاتے ہیں کہ تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں بہت نازک سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گلستان میں انہوں نے جو نصیحت کی ہے, جو سبق دیا ہے, جس طرف وہ پورے معاشرے کو, بکھرے ہوئے معاشرے کو منضبط کر کے لے جانا چاہتے ہیں, وہ کہانیوں کی صورت دی ہے, حکایات کی صورت دی ہے, تاکہ پڑھنے والے پر بوجھ بھی نہ ہو. اور جس طرح کئی مثالیں حضرت نے دی ہیں, ان مثالوں سے واضح کیا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں آپ سے کہ یہ جو جس طرح حضرت نے فرمایا کہ الگ سے چلا جائے کوئی آدمی تو وہ بھی پھر کسی نہ کسی طرح پیغام کا ذریعہ بنتا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے علمی لوگوں میں کہ جب وہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی کی منزل پر آتے ہیں, دوسروں کو دے چکے ہوتے ہیں, پھر خیال ہوتا ہے کہ یہ تو سب بانٹ دیا, وہاں جانے کے لیے زیادہ راہ یہ تو ہے, لیکن اس سے زیادہ منضبط زیادہ راہ اگر ہم سمیٹ لیں تو بہتر ہے. تو کیا ہوا تھا, حضرت شیخ حضرت امام غزالی نے سب کچھ دینے کے بعد پھر گوشہ نشینی اختیار کی تھی, اس لیے کہ تصوف کی طرف آ گئے تھے. وہ اپنے احمد غزالی بھائی کے پیچھے آئے, جبکہ احمد غزالی علم میں اور علمیت میں محمد غزالی کے تابع تھے اور پیچھے تھے, تقلید کر رہے تھے. یہی عالم شیخ سعدی کا ہوا کہ وہ ان کا مراقبہ 3 نوعیت کا ہوتا تھا. یہ تحریر ہے. ایک اپنی ذات میں 8 گھنٹے رہتے تھے, 8 گھنٹے وہ پھر لوگوں کو اس ذات کی کیفیات سے آگاہ کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر باہر ان لوگوں کے ذریعے جاتی تھی جو ان کے حلقے میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تربیت کا نظام براہ راست پہلے تھا, بالواسطہ بعد میں ہو گیا. یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. تو آخر میں عرض کروں کہ یہ دیکھیے شیخ سعدی علیہ رحمہ کا سب سے بڑا کمال جو ہے, جس کو ہم شاید اس چھوٹے سے وقت میں نہیں ان کا احاطہ ویسے بھی نہیں کر سکتے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف فارسی ادب کی تخلیق, ترویج اور پرورش نہیں کی, بلکہ اس کے بعد جتنے بھی ادب ہیں جس میں اردو بھی شامل ہے, ان کی بھی اگر میں کہوں کہ تربیت انہوں نے کی ہے اس انداز میں کہ ان کا جو پیغام تھا پھر بعد کے آنے والے لوگوں نے اس کی تقلید کی ہے. اگر گلستان, اگر بوستان نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ مد و جزر اسلام کی جو مسدس ہے حالی کی, وہ مشکل تھی. ماشاءاللہ سر, چونکہ ایک ربط چل رہا ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر یاد رہے کہ شکوہ جواب شکوہ مشکل تھا, اور اگر یہ نہیں ہوتا
تو پھر شاہ نامہ اسلام بھی مشکل تھا. تو یہ ایک تسبیح کے موتی ہیں، یہ ایک ہی انداز کی کڑیاں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی. ماشاءاللہ. سر میں آپ کا دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آج ایک انتہائی معتبر شخصیت، بڑی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آپ نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، بتایا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی ان کاوشوں سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہیں گے اور بڑی شخصیات کو، بزرگان دین کو خراج عقیدت اس نسبت سے پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب، بہت نوازش. ناظرین کرام، ایک بڑی شخصیت کی نسبت سے گفتگو یہاں پر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور آپ کا کلام جس کی نسبت سے بات ہوئی کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ. یہ کمال حق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی. سر حشر نعرہ امتی، حسنت جمیع خصالہ. میرا دین عشق محمدی، بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.